العالمین کی رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ باوجود اس کے نبی علیہ السلام کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتے تھے تو صحابہ کے اعمال تو ہے ہی نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ان اعمال کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے کون سے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوا، اور اتنا قرب حاصل ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو قرآن بنا کر نازل کیا۔ یہ ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجیے اُنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بہترین چیز کی؟ پھر اللہ رب العالمین نے متقین کا ذکر کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک متقین کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، جو حقیقی معنی میں قرآن مقدس سے استفادہ کر کے متقی بنے ہیں۔ وہ ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں کہ ان کے اعمال کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کیا ہے۔ باتیں کرنا میرے دوستو بڑا آسان ہوتا ہے، جو خود کوئی نہیں کرتا، جس کا خود کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پہلوں پر بہتان درازی کرتا ہے۔ اس کی زبان کھلتی ہے ہمیشہ دوسروں پر، اس لیے کہ خالی گھڑا بجتا زیادہ ہے، وہ خالی ہوتا ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا ہو، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر زبانیں کھولا کرتا ہے، اور یہ فیصلہ بھی قرآن مقدس کا ہے، کوئی اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ کافر کبھی اس کو پسند نہیں کرتا جو نبی علیہ السلام کی تیار کھیتی ہے، یعنی صحابہ کرام۔ سورہ الفتح کی آخری آیت ہے، 29 نمبر آیت مبارکہ۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ اصول ذکر کر دیا ہے کہ صحابہ پر زبانیں وہی کھولا کرتا ہے کہ جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، جو خالی ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، اس کو کفار کے لفظ سے اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ تو میرے دوستو اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کے ان اعمال اور اوصاف کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 17 میں۔ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ایک آیت مبارکہ میں رب العالمین نے صحابہ کے اوصاف بھی ذکر کر دیے، صحابہ کے اعمال بھی ذکر کر دیے۔ فرمایا تنگ دستیاں آتی ہیں صحابہ پر بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی تھوڑی پریشانی نہیں تھی، غلام تھے میرے دوستو، پتھر کے نیچے رکھا گیا، بڑا ظلم ستم ڈھایا گیا۔ حضرت زنیرہ عورت ہو کر کوئی تکلیف سے ماورا نہیں تھی، حضرت خبیب کوئی تکلیف سے ہٹ کر نہیں تھے۔ بڑی پریشانیاں صحابہ نے برداشت کی، بڑی تکلیف اس دین الہی کے لیے برداشت کی، مگر واویلا کرنے والے نہیں تھے، شکوہ شکایتیں کرنے والے نہیں تھے۔ الصابرین، ہر گھڑی میں صبر کرنے والے۔ جب صحابہ صبر کرنے والے ہیں، پھر وہ جو رب العالمین کا اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ رب العالمین ہو جائے اس پر میرے دوستو زبانیں نہیں کھلی جاتی۔ الصابرین والصادقین، سچ بولنے والے، اور خالی سچ بولنے والے نہیں، سچ کی تصدیق کرنے والے بھی،
اور جو سچ کی تصدیق کرتا ہے میرے دوستوں وہی متقی ہوا کرتا ہے۔ الہ العالمین کا قرآن بتاتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ 24واں سورہ ہے، ابتدائی آیات میں فرمایا جو سچ لے کر آیا یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے تصدیق کی یعنی حضرات صحابہ کرام، اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں جن کو رب العالمین متقی کہہ دے میرے دوستوں ان میں کوئی خامیاں تلاش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے متقی کہا ہے۔ لہذا خامیاں تلاش کرنے کے لیے پہلے صحابیت کی سب سے باہر نکالنا ہوگا کہ یہ صحابی نہیں، وہ پھر اس کے بعد اس کی خامیاں نکالیں۔ جب تک صحابی مانا جائے پھر خامیاں نہیں نکال سکتا بندہ۔ فرمایا والقانتین، قناعت پسند ہیں، تھوڑا مل جائے اس پر بھی قناعت کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو قناعت کی صفت دیکھنی ہے تو بدر کا میدان دیکھو، کوئی ہتھیار نہیں، کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں بنتے، یہ چند زریں، چند اونٹ، 2-4 تلواریں، یہ میرے دوستو ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہے۔ باوجود اس کے صحابہ نے قناعت کی، اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ اگلا انشاءاللہ العزیز ہمارا جو درس ہے وہ غزوہ بدر کے اسباق پر ہوگا، کیونکہ 17 رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا، تو غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے اسباق کیا ہیں اس پر ہوگا انشاءاللہ العزیز، پھر یہ وہاں پر اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو صحابہ کرام قناعت پسند تھے۔ والمنفقین، خرچ کرنے والے، حضرت عثمان جیسا میرے دوستوں نہ پہلے کبھی کوئی آیا، نہ آج تک آیا، نہ آئندہ کوئی آنے والا لگتا ہے، جو ایک میدان تبوک میں 900 اونٹ بما ساز و سامان دینے والا ہو، یہ حضرت عثمان ہیں۔